بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العلیٰ میں اللہ کہتے ہیں سبح اسم ربک العلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے درست توازن دیا، اور جس نے اندازے پر رکھا اور پھر راستہ دکھایا۔ اب تک ہم نے تمام ایپیسوڈز میں یہ جان لیا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ خاص قابلیتیں اور خصوصیات ڈال دی ہیں، جس کے بنیاد پہ وہ اپنی زندگی کے تمام مشکلات کا سامنا بھی کر سکتا ہے، اور جو دین کا کام اللہ نے اس کی طرف مقرر کر دیا ہے وہ اس میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دو سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ جب ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا زندگی میں جہاد کر رہے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا جہاد تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو ایسا کوئی خاص کام نہیں کیا۔ تو اس کے بنیاد پہ ہم یہ سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ ہمارا موازنہ کس کے ساتھ کریں گے؟ کیونکہ قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے پوری زندگی بہت سے کام کیا اسلام کے لیے، تو پھر ہم قیامت کے روز کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا ہم سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر میں جہاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اللہ کی راہ میں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا جہاد کافی ہے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں؟ اب اس معاملے میں یہ آیتیں بہت خوبصورت ہیں، کیونکہ اس میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کیونکہ ہر انسان منفرد ہے، اس کے پاس کچھ صفات ہیں، کچھ قابلیتیں ہیں جو خاص اسی کو اللہ نے دی ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے ایک خاص ماحول میں پرورش حاصل کی ہے۔ جو میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ کوئی بھی دو انسان کی قابلیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی دو انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا گھر کا ماحول، ہماری پرورش اور ہمارے امتحان بالکل ایک جیسے تھے۔ تو کیونکہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر انسان منفرد ہے ہر لحاظ سے، اسی لیے قیامت کے روز ہر انسان کا مقابلہ اپنے آپ سے ہوگا، کسی اور سے نہیں۔ اور ظاہر ہے اس بات میں حکمت بہت ہے، کیونکہ جب اللہ جانتے ہیں کہ ہر انسان منفرد ہے تو پھر وہ اس کا مقابلہ کسی اور انسان سے کیسے کروا سکتے ہیں؟ جب اللہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر جو قابلیتیں ہیں، جو اس کے امتحان تھے زندگی میں، جو اس کے ماحول تھا جس میں اس نے پرورش حاصل کی ہے، جب ہر چیز ہی اس کے لیے منفرد ہے تو پھر اس کا مقابلہ دوسروں سے کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ان آیتوں میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کسی خاص درست توازن دیا، اور اس کے علاوہ ہر انسان کو کسی اندازے سے بنایا، جس کا مطلب ہے کہ ہر انسان میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ ایسے صفات ہیں جو بہت اچھی ہیں، اور کچھ ایسے صفات ہیں جو اس کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اللہ نے ہر انسان کو ہدایت کسی الگ طریقے سے دی ہے۔ مثلاً اللہ نے جس طریقے سے مجھے ہدایت دی ہے، آپ کو ہدایت اللہ نے کسی اور طریقے سے دی ہوگی، اور وہ اسی لیے ہے کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ دل کو بات سمجھانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہوگا۔ تو اسی لیے جب اللہ نے ہمیں خاص اندازن سے بنایا، خاص ایک توازن دیا، خاص ہمیں مشکلات اور ایک ماحول میں پیدا کیا، تو پھر ظاہر ہے ہمارا مقابلہ قیامت کے روز کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات جان کے ہمارے دلوں کو بہت سکون ملتا ہے۔ مثلاً اگر ایک انسان ہے جو کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں دن رات صرف قرآن کو پڑھوں اور میں دوسروں کو سمجھاؤں اس کے بارے میں، لیکن وہ ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے لیے نوکری کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، اب ایسے ماحول میں اللہ اس سے یہ نہیں پوچھے گا قیامت کے روز کہ کیا تم نے پورا دن قرآن پڑھا اور دوسروں کو سمجھایا، بلکہ اللہ جانتے تھے کہ کیونکہ اس کے پاس رزق کم تھا، اس کے لیے نوکری کرنا بہت ضروری تھا، اللہ اس سے یہ پوچھیں گے کہ جب تم نے رزق حاصل کرنے کی کوشش کی تو کیا حلال پیسے کمائے یا حرام؟ کیا تم نے اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بھی وقت دین کو سمجھنے میں یا قرآن کو سمجھنے میں لگایا تھا؟ جو تم نے علم حاصل کیا، کیا تم نے اس کو پھیلانے کی کوشش کی تھی؟ تو اس قسم کے سوال ایسے انسان سے پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی عورتیں ہیں جن کا دل چاہتا ہے وہ گھر سے باہر جا کے دین کی تعلیم دے، لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتائیں، لیکن ان کے والد یا ان کے میاں اجازت نہیں دیتے۔ ایسی عورتوں سے اللہ نہیں پوچھے گا قیامت کے روز کہ کیا تم گھر سے باہر جا کے تم نے دین کی تعلیم دی یا نہیں، اور اگر نہیں دی تو کیوں نہیں دی؟ اسی لیے کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ ان کا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ان کو اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ ان سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ گھر میں بیٹھ کے کیا تم نے دین کی تعلیم دی یا نہیں۔
سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کیا آپ نے دوسروں تک بات پہنچانے کی کوشش کی یا نہیں؟ اسی طرح اگر ایک عورت گھر سے باہر جانا چاہتی ہے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کر سکے، قرآن کی کلاسز لے سکے، لیکن اس کو اجازت نہیں ہے، اللہ قیامت کے روز اسے نہیں پوچھے گا کہ تم گھر سے باہر کیوں نہیں گئی، لیکن اللہ اسے یہ ضرور پوچھے گا کہ گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ کو استعمال کر کے تم نے دین کا علم حاصل کیا یا نہیں، قرآن کی کلاسز گھر میں بیٹھ کے لی یا نہیں۔ اور اب دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارا جہاد کافی ہے؟ اس کا بہت آسان سا جواب ہے، آپ کو کبھی بھی نہیں اندازہ ہوگا کہ آپ کا جہاد کافی ہے یا نہیں، بلکہ آپ روز اپنے دل سے پوچھیں کہ جو میرے اندر صفات ہے اور قابلیتیں ہیں، جو میرا ماحول ہے، جو میرے اپنے امتحان ہیں، ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے کیا میں تھوڑا سا اور محنت اسلام میں کر سکتی ہوں؟ کیا میں تھوڑی سی اور کوشش قرآن کو سمجھنے میں یا اسلام کی بات پھیلانے میں کر سکتی ہوں؟ اور اگر ہر انسان اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے دل سے، تو ہمیشہ اس کا ایک ہی جواب ہوگا، ہاں میں کر سکتی ہوں، میں 5 منٹ اور دے سکتی ہوں، میں چند اور صفحے قرآن کی پڑھ سکتی ہوں، میں 1-2 اور مزید میسیجز انسٹاگرام پہ دے سکتی ہوں جس میں میں دین کی تعلیم دے رہی ہوں۔ تو یہی جو چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو ہم روز اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یاد رکھے قیامت کے روز آپ کا مقابلہ آپ سے ہی ہوگا، کسی اور انسان سے نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔